جیسے وہاں پہ چشمہ پھوٹا تھا اور بی بی ہاجرہ نے اسے کہا کہ تھم جا تھم جا، لیکن پھر بھی وہ کہاں تھما، پھر بھی وہ کئی ہزار سال سے چل رہا ہے۔ ہم سب جاتے ہیں اور اس کا پانی پیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے اپنی ذات کے بنواس کاٹنے کے بعد اشک بہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے ایک اشک رواں کا چشمہ بہہ نکلا ہے، نکل پڑا ہے، تب آپ بھی خواہ اسے زمزم کہتے رہیں، تھم جا کہتے رہیں، رک جا کہتے رہیں، اب وہ چشمہ بھی کبھی نہیں رکے گا۔ آپ کے اندر سے بہنے والا چشمہ بھی ہمیشہ آپ کی ہستی کو آباد رکھے گا۔ اب آپ کی ہستی دوبارہ کبھی نہیں سوکھے گی، اس لیے کہ جس نے بنباس کاٹنے کے بعد اللہ کے سامنے ایسے رو لیا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، اس نے تو سمجھے کہ اپنے اندر کے حرم کو پا لیا، اب وہ خدا پرست ہی رہے گا ساری زندگی، اب اس کے اندر کبھی بے چینی نہیں آئے گی، کبھی بربادی نہیں آئے گی۔ میں ایک دفعہ یہ نظم دوبارہ پڑھے دیتا ہوں سب کے لیے اور پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ریگزار ذات سے پھوٹا ہوا ایک چشمہ اشک رواں، جو خواب کی تعبیر کو پانے کی خواہش میں زمانہ چھوڑ کر اندر کے سفروں پر نکل آئے ہوئے تنہا مسافر کے لیے امید کا پیغام بر ہو۔ ذات جو برسوں کی تنہائی سے سوکھی ہو، جسے خوشیوں غموں دونوں سے یارانہ رہا ہو اور نہ نسبت۔ اشک جو نکلیں تو یوں نکلیں کہ جیسے اپنے اندر کے صفا مروہ کے چکر کاٹنے پر قلب کی بنجر زمیں سے ایک ظہور معجزہ ہو۔ خواب جو پچھلی نسل سے چل رہا ہو اور اب اگلے زمانوں کے لیے بنیاد رکھے، اور مسافر وہ جو طفل روح کو سینچے اسے آباد رکھے۔ ذات کے اور اشک کے اس معجزے کو جو سمجھ پاتا ہے، وہ کرنوں کسی آزار کا قیدی رہے تب بھی سدا آزاد رہتا ہے، کہ یہی زندگی ہے۔ خواب کی تعبیر کو پانے کی خواہش میں زمانہ چھوڑ کر اندر کے سفروں پر نکل آیا ہوا تنہا مسافر تھک کے کب برباد ہوتا ہے، کہ یہی راستی ہے۔ ریگزار ذات سے پھوٹا ہوا ایک چشمہ اشک رواں، زمزم بھی کہہ دیں تب بھی تا آباد رہتا ہے، کہ یہی روشنی ہے۔